السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. हर किस्म की हम्दो सना तारीफ और किबरियाई के लायक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। दरूद व सलाम कायनात के इमाम हादी बरहक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे खुतबा जुमा के आवाज़ में ही एक बात अदबन एहतरामन अर्ज़ कर दूँ कि हुक्म ये है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब खुतबा जुमा शुरू हो जाए तो आने वाला जहाँ जगह मिले पीछे बैठ जाए और हाथ मिलाना, मुसाफा करना,
ایسے اشارتاً السلام علیکم کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم گردنیں پھلا کر آگے آتے ہیں تو یہ ہم اللہ کے بندوں کی توہین کرتے ہیں۔ تو آداب محفل بھی یہی ہیں اور آداب جمعہ بھی یہی ہیں۔ اس لیے تمام سامعین سے یہ ہر جگہ جہاں بھی آپ موجود ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جمعہ کے دوران میں اگر کوئی بات کر بھی رہا ہے نا، کوئی گفتگو کر بھی ہے تو آپ اسے منع نہیں کریں۔ فقط لغوت، اگر آپ نے اسے منع کر دیا تو آپ کا جو بھی ضائع ہوا، آپ نے وہ لغو کام کیا۔ اس لیے ہم بچوں کو لے کے آتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا، بچوں کے لیے خوش آمدید، لیکن اگر بچے چھوٹی موٹی شرارت کرتے ہیں انہیں منع نہیں کریں، انہیں علیحدہ سے بعد میں پیار سے محبت سے سمجھائیں ضرور۔ یہ آداب ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو زمین میں بسایا اور اس کے ساتھ خوشیاں اور غم نتھی کر دیے، طے کر دیے۔ اور بعض اوقات تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ خوشیاں والی زندگی میں کم ہیں اور غم زیادہ ہیں، اور ہم غموں کو ہی لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں، مصیبت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایک مشکل اس کی جائے گی، دوسری اس کے سر پہ سوار ہو جائے گی، ایک مسئلہ اس کی جان چھوڑے گا، دوسرا مسئلہ اس کو چمٹ جائے گا۔ کچھ مسائل تو ایسے ہوتے ہیں وہ انسان خود بخود حل کر لیتا ہے، کچھ بہن بھائیوں کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں، اور کچھ زندگی کے مسائل ایسے ہوتے ہیں سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، اور پھر ایک ہی دروازہ ہوتا ہے جو انسان کے لیے 8 پہر 24 گھنٹے، مہینے کے 12 ماہ، پورا سال کھلا رہتا ہے، اور وہ دروازہ کس کا ہے؟ اللہ کا دروازہ ہے۔ اور اللہ آواز دے کے کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ امن یجیب المضطر، کون ہے جو کسی بے چین بے قرار کی آواز کو اور پکار کو سنتا ہے؟ امن، کوئی ہے؟ اگر دنیا والا کوئی ہوتا تو یقیناً جواب دیتا کہ میں ہوں جی، میاں صاحب ہیں، فلاں ہے، اللہ اکبر۔ لیکن حقیقت جانیے گا، کچھ ایسی ہمارے دل کی مشکلات اور مصائب ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی حل کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، یہی تو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں سمجھایا، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، کوئی حاجت سے واسطہ پڑ جائے تو دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے، ان سے اپنی مصائب اور مشکلات کو شیئر کرنے کی بجائے کس سے رابطہ کرو؟ اللہ سے رابطہ کرے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس، صرف مسلمین نہیں کہا کہ میں مسلمانوں سے کہوں، رب نے کہا تو سارے جہان کے لوگوں سے کہا، عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں، کیونکہ میں رب صرف مسلمانوں کا نہیں ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے ہی میرے درد فقیر ہو، محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید۔ میں کسی کا محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، صرف محتاج ہم ہیں اور داتا وہ ہے، عطا کرنے والا وہی ہے۔ ذرا اس سے مانگ کے تو دیکھو،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا۔ جب بندہ ساری دنیا سے بے بس ہو کے آ کر ایسے ہاتھ پھیلا کے مجھے کہہ دیتا ہے نا اللہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، بھروسہ تجھ پہ ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اللہ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو لے جاؤ گھر، اللہ آخری تو ہے نا، اللہ تو زندگیاں عطا کرنے والا ہے، موت و حیات کا مالک تو ہے، اللہ رزق کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، اللہ ساری دنیا بھی مجھے دھتکار دے تو دھتکارنے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی، اللہ تعالی بلند ہے، حیی بڑا حیا والا ہے، بڑی شرم کرتا ہے، یستحیی من عبدہ جب بندہ اس کی طرف بے بس ہو کے دو آنسو بہا کر اس سے کہتا ہے نا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، تو اللہ کو پھر بندے کے ہاتھ خالی واپس لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آج میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے ہم اللہ کے سوا پورے جہان سے مانگ لیتے، اپنے رب پہ بھروسہ نہیں، ایک امید نہیں ہے، توقع نہیں ہے کہ ہمارا رب بھی ہمیں دینے والا ہے۔ آئیے توجہ کیجئے، اللہ اکبر، اللہ دعاؤں سے تقدیر کو بدل دیتا ہے، اللہ دعاؤں سے تقدیر بدل دیتا ہے۔ میں نہیں کہتا، یہ کائنات کے صادق المصدوق محمد کریم نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دعائیں مانگتے رہو، دعائیں مانگتے رہو، اللہ تمہاری تقدیر مقدر کو تبدیل کر دے گا۔ اور حضور نے فرمایا دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تین طریقوں سے دعا قبول ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے ہم اللہ سے دعا مانگیں، اللہ رب العزت جیسے ہم نے مانگا وہی چیز فوراً ہمیں عطا کر دے، اور دوسرا اللہ رب العزت ہماری اس دعا کی برکت سے، ہماری اس دعا کی برکت سے ہمارے اوپر آنے والی مصیبتیں، تکالیف کو اللہ رب العزت ٹال دیتا ہے۔ اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دعائیں قبول نہ کرے اور مصیبتوں کو بھی نہ ٹالے، اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، اور جب بندہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوگا کچھ نیکیاں ایسی پہاڑوں کی طرح جو اس نے کی نہیں ہوگی، بندہ کہے گا اللہ یہ نیکیاں تو میری ہیں نہیں، اللہ فرمائیں گے وہ تیری دعائیں ہیں جو تو دنیا میں کرتا رہا، میں نے قبول نہیں کی۔ بندہ وہاں خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا اجر مجھے یہی مل جاتا۔ اس لیے حوصلہ رکھیے، اللہ سے مانگیے، ڈٹ کے مانگیں۔ ہاں ہم ذرا مادہ پرست لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کیسے ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، میرے پاس وسائل نہیں ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بھائیو اللہ کو وسائل کی ضرورت، اللہ بغیر وسائل پہ بھی کرنے پہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے، اللہ بغیر وسائل کے یا لمیٹڈ وسائل میں بھی کرنے پہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ یقین نہیں آتا، یہ قرآن سے مثال دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کی کفالت فرماتے تھے، کفیل تھے ان کے۔ ایک دفعہ انہیں حجرے میں بند کر کے چلے گئے اور یاد ہی بھول گیا کہ میں مریم کو بند کر کے آیا ہوں۔ کئی دنوں کے بعد یاد آیا اور مریم تو مر چکی ہوگی، مریم تو زندہ بھی نہیں ہوگی۔ بھاگے بھاگے تشریف لائے، آ کے دیکھا تو سیدہ مریم کے پاس مریم ایسے میوے اور ایسے فروٹ کھا رہی ہیں، ایسے پھل کھا رہی ہیں، ایسا رزق کھا رہی ہیں جو بے موسمی ہیں، جن کا موسم ہی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ
ہیں جو بے موسمی ہیں، جو کا موسم ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے تو دیکھا سیدہ مریم وہ میوہ جات کھا رہی ہیں، وہ فروٹ کھا رہی ہیں۔ سوال کیا یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ میوے، یہ پھل، یہ بے موسمی فروٹ یہ کہاں سے میسر آ گئے؟ کیوں نہیں ہمارے جیسا کوئی ہوتا؟ پیر پرست، قبر پرست، بابا پرست، اماں پرست تو کیا کہتا؟ سرکار یہ آپ کے نالین کا صدقہ ہے، آپ کے جوتوں کا صدقہ ہے، آپ کی برکت سے ہے۔ قرآن اٹھائیے، سیدہ مریم نے کیا کہا؟ یا مریم انا لکی ھذا، میں قربان جاؤں اللہ کے قرآن پہ۔ قالت هو من عند اللہ، سرکار یہ مجھے اس نے لیے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ اس نے لیے ہیں جو میری زندگی کا بھی مالک ہے، جو میری موت کا بھی مالک ہے۔ توجہ کیجیے، سیدنا زکریا علیہ السلام کی عمر 95 سال ہے، لیکن اولاد کا میوہ اللہ نے نہیں دیا، اولاد عطا نہیں کی۔ جب دیکھا اللہ نے مریم کو بے موسمی پھل عطا کیے ہیں، اسی وقت ذہن میں خیال آیا اللہ اگر تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، اللہ اگرچہ میری داڑھی سفید ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے، اللہ تو مجھے ایک بیٹا بھی تو دینے پہ قادر ہے۔ اور ساتھ کیا کہہ دیا؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں نے جب بھی تم سے مانگا، جب بھی جھولی تیرے آگے پھیلائی ہے، اللہ میرے مانگنے میں دیر ہوئی ہے، اللہ مجھے یقین ہے تیرے عطا کرنے میں دیر، یہ بھروسہ اپنے رب پہ کیا، سوچا نہیں بڈھا ہو گیا۔ ہاں یہ ذہن میں خیال ضرور تھا میں اللہ سے مانگوں گا وہ عطا کر دے گا، لوگوں کا ڈر ضرور تھا بابا بوڑھے والے کو مانگ رہا، انہوں شرم نہیں آتی، لیکن اللہ سے مانگتے ہوئے کوئی شرم نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ میرے وہ بھائی دھیان سے سنیں جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی، میری وہ بہنیں دھیان سے سنیں جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی۔ میں منبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں، میرے ایک دوست ہیں، قسم ہے انہوں نے اپنی رپورٹیں امریکہ تک بھجوائیں، انہوں نے کہا نہیں اللہ نے تمہیں اولاد نہیں دینی یا تمہارے گھر اولاد نہیں ہوگی، رب العالمین کی قسم ہے اللہ رب العزت نے اولاد بھی عطا کی ہے اور بڑی نیک عطا کی ہے۔ آپ ملنا چاہے ملوا بھی دو گا، اللہ کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ کی رحمت کو جلال آیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ یا زکریا، اے میرے زکریا آج تو نے اتنا بھروسہ کر کے، اتنے کامل یقین کے ساتھ، اتنے کامل ایمان کے ساتھ، اتنے بھروسے کے ساتھ مجھ سے مانگا ہے، یہی رک جا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ زکریا ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور زکریا میں اس بیٹے کا نام بھی خود رکھوں گا اور وہ نام ہوگا یحییٰ۔ اللہ کہنے پہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے عطا کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ اب زکریا علیہ السلام کو یقین نہ ہے، اللہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اللہ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ اللہ نے کہا زکریا میں نے وعدہ، اللہ نے مجھے کوئی نشانی چاہیے، مجھے کوئی علامت چاہیے، اللہ نے وہ بھی عطا کر دی۔ تو بھائیو جو اللہ بغیر وسائل کے دینے پہ قادر ہے، ہمیں بھی انشاءاللہ بغیر وسائل پہ دینے پہ قادر ہے۔ تھوڑا سا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، سلیقہ آنا چاہیے۔ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ سے حاجت ہو، اللہ رب العزت سے کچھ مانگنا چاہے، وضو ہو، پھر آ کے ہاتھ پھیلائے، سب سے پہلے اس رب کی تعریف کرے، اللہ تیرے سے ہماری ضرورت پتہ کیا ہوتا، دعا کر کے دیکھ لیتے ہیں، شادی پہ قبول ہی نہیں ہوتی تھی۔ عام طور پہ ہمارا تصور کیا، اللہ ہماری فریاد نہیں سنتا، یہی تو ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ اللہ ہماری کیوں نہیں سنتا؟ اللہ کی قسم، اللہ جتنی ہماری گنہگاروں کی سنتا ہے شاید نیکوں کی اتنی نہیں سنتا۔ یاد رکھیے گا، اپنے رب پہ بھروسہ تو کر کے دیکھیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بارے میں تم جیسا گمان کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ ہم اللہ کے بارے میں کیا گمان کرتے ہیں، میری اللہ نے نہیں سننی، تو اللہ واقعی نہیں سنتے۔ جب ہم کہیں گے میری نہیں سننی تو سننی کس کی ہے؟ میں اس کی مخلوق ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا گنہگار ترین ہوں، میں منا کے چھوڑوں گا، مناؤں گا، کیوں نہیں مانے گا؟ پنجابی کلچر بہنوں بڑے مانو دیں اپنے پرانا تھے، کیونکہ ایسے ہیں نا، بعض اوقات یقین مانیے گا، بہن دروازے سے آ کے گھر آ کے کہتی ویر میں تو لے کے جانا، میں تو بغیر نہیں جانا، بھائی بے بس بھی ہو تو کیا کہتا ہے، جا پہن تے دے دے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھروسہ، یہ مان تو لے کے آئے اپنے رب سے، ہم دل میں بٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں میری تو سننی نہیں مولا، پھر واقعی نہیں سنی جاتی۔ آج سے یقین مانیے اللہ ہماری فریادوں کو سنتا ہے، کیوں نہیں سنتا؟ ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے ہیں مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، بڑے قریب آ کے سنتا ہوں، بڑے محبت سے سنتا ہوں۔ کوئی پکارنے والا پکارے تو صحیح طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی کبریائی بیان کرے، اس کی بڑائی بیان کرے، پھر اس کے نبی محمد رسول اللہ پہ درود بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے نبی محمد رسول اللہ پہ درود بھیجے، سلام بھیجے، محبت و عقیدت کا اظہار کرے، اور پھر اپنے گنہگار ہونے کا بھی اقرار کرے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے دینے میں کوئی دیر نہیں، اللہ دیر میری طرف سے، اللہ میں غافل ہوں۔ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جانتے ہو نا کس نبی نے کہاں پڑھی تھی؟ جناب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، اور رب نے کیا کہا تھا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس کی پکار کو سنا اور ہم نے اس کی فریاد کو پورا کر دیا، اس نے جو مانگا ہم نے دے دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت کے دن تک جب کوئی مومن آدمی اپنی دعا میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے دعا مانگے گا، اللہ کہتے ہیں میں اس کی دعا کو بھی رد نہیں کروں گا، قبول کروں گا میں اس کی دعا کو۔ اب ایک اور بات بھی سن لیجیے، درود ابراہیمی یا درود کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، اللہ کی کبریائی کے بعد اگر ہم اپنی دعا میں صرف درود ہی پڑھتے رہیں، اللہ کی کبریائی کے بعد، اللہ کی بڑائی کے بعد، ہمیں مانگنا تو آتا نہیں ہے، سلیقہ نہیں آتا ہے، ہم اپنی دعا میں کیا کریں؟ نبی علیہ السلام پہ درود ہی پڑھتے رہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابی آیا سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی دعا مانگتا ہوں اپنی دعا کے کچھ حصے کر لیتا ہوں، اللہ کے رسول آپ پہ اتنا درود پڑھنا کافی ہے؟ حضور نے فرمایا باقی تیری مرضی، فقط زدت خیر لک، اگر تو زیادہ پڑھے تیرے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے حبیب کیا میں اپنے دو حصوں میں درود پڑھ لیا کروں کافی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی کبریائی کے بعد اگر تو اور زیادہ پڑھے تیرے لیے بہتر ہے۔
کہا یا رسول اللہ اگر میں اپنی دعا میں درود ہی پڑھتا رہوں تو میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی پھر تجھے کچھ مانگنا نہیں پڑے گا، اللہ تجھے بن مانگے عطا کر دے۔ ہم مانگتے ہی نہیں، ہم درود پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کی آخر میں پھر اللہ کی تعریف اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود۔ دعا قبول کن کی ہوتی ہے؟ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، چاہے ماں باپ کافر ہو، مرتد ہو، بے ایمان ہو، اچھے ہو نہ ہو، اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ دعا قبول کس کی نہیں ہوتی؟ خاص طور پر سمجھیں، جس بندے کی روزی حرام کی ہے، جس بندے کی روزی حرام کی ہے، چاہے وہ ممبر رسول کیا وہ بیت اللہ میں جا کے بھی دعا مانگے تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ میں اپنی بہن کی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں دینی، میرا باپ مجھے نصیحت کر کے گیا، وصیت کر کے گیا بیٹا بہنوں کا حصہ دے دینا۔ میں کبھی پال مٹول کر کے مختلف طریقوں سے بھائیوں کی زمین پہ قبضہ کر کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوں، یاد رکھے گا میری ساری روزی حرام کی ہو جائے گی، حلال کی نہیں رہے گی۔ کیوں بھائیو؟ اگر دودھ میں کئی من دودھ ہے، اس میں تھوڑا سا قطرہ آپ شراب کا ملا دیں، کیا وہ سارا دودھ حرام ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ بڑی دور سے چلتا ہے، احرام کا لباس پہنا ہوا ہے، دعا مانگتا آ رہا ہے، بیت اللہ کے سامنے آ کے، باب ملتزم کے سامنے آ کے اللہ سے مانگتا ہے، یا ربی کہہ کے پکارتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا اس کی حالت یہ ہے مشربہ حرام وملبسہ حرام ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہنا پینا حرام کے پیسوں کا، اس نے جو احرام کا لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام کے پیسوں کا، وہ پاکستانی عوام کا کھویا ہوا لوٹا ہوا مال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ساری زندگی بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعا مانگتا رہے، مستجاب، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ حرام روزی والے کی کوئی عبادت قبول، حرام روزی والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بھائیو آخری بات، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ہم جب بھی نماز اصل ہے نا، آج ہمیں سوال کرتے ہیں فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں منگوائی، اس لیے ہم دعا نہیں مانگتے۔ کیوں؟ دعا ایک الگ انڈیویجول عبادت ہے، آپ نے اللہ سے باتیں کرنی ہے، تعلق قائم کرنا ہے، رشتہ توڑنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ کبھی سجدے میں جا کے مانگو، سجدے کی حالت میں دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سجدے میں جا کے، کبھی سر جھکا کے، کبھی ہاتھ پھیلا کے، کبھی جھولی پھیلا کے اسے علیحدہ سے مانگو، اللہ کی قسم یقین کے ساتھ مانگو، اللہ ضرور سنے گا اور ہماری فریادوں کو قبول کرے گا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔